السلام علیکم ناظرین، کافی وائس میں آپ کو خوش آمدید۔ معزز ناظرین، ویسے تو کوئی بھی فلموں اور کارٹونوں کو حقیقت نہیں مانتا، لیکن سمپسن کارٹون میں دکھائے جانے والے مناظر غیر یقینی طور پر سچ ہوتے جا رہے ہیں۔ ناظرین، کئی سال پہلے اس کارٹون میں دکھائے گئے واقعات ایک ایک کر کے سچ ثابت ہو رہے ہیں۔ حال ہی میں اس کارٹون میں دکھایا گیا ایک منظر حقیقت میں رونما ہوا۔ اب لوگوں میں یہ خیال پیدا ہو رہا ہے کہ اس کارٹون کے مصنف کا تعلق کسی ایسے گروہ سے ہے جو اس کارٹون میں دکھائے جانے والے مناظر کو حقیقت میں بدلنے کی کوشش میں مصروف ہے۔ بعض لوگ اس چیز کو بس صرف اتفاق خیال کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کی رائے مختلف ہے۔ وہ اسے کسی سازش سے جڑتے ہیں۔ ناظرین، کچھ دن پہلے امریکہ کی ایک ریاست بالٹی مور میں ایک پل جس کا نام فرانسس اسکاٹ ہے، گر کر مکمل طور پر تباہ ہو گیا، اور اس کے ساتھ ہی سمپسن کارٹون کا وہ کلپ وائرل ہو گیا جس میں اس پل کو گرتا ہوا دکھایا گیا تھا۔ اب اس پر لوگ حیران ہیں کہ بھلا اس حد تک مشابہت کیسے ممکن ہے۔ آج کل یہ کلپ سوشل میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے۔ اب اس بارے میں حقیقت اور جھوٹ ہم اس ویڈیو میں جانیں گے۔ ناظرین، پتاپسکو نامی دریا پر واقع یہ پل ایک انتہائی اہم اور مصروف پل تھا۔ اس کی تعمیر 1972 میں شروع ہوئی اور 1977 میں یہ لوگوں کے لیے کھول دیا گیا۔ یہ ایک انتہائی مضبوط سٹیل سے بنایا گیا تھا۔ اس پل کی لمبائی تقریباً 650 میٹر تھی۔ ناظرین، یہ دریا ریاست بالٹی مور میں سمندری تجارت کے لیے انتہائی اہم ہے، اور اس ریاست کی بڑی بندرگاہ بھی یہاں پر ہے۔ اس پل کی اونچائی پانی سے تقریباً 56 میٹر ہے، لہٰذا کسی بھی جہاز کو اس کے نیچے سے گزرنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی۔ اس طرح اس دریا کے ساتھ ساتھ اس پل کی اہمیت بھی بہت بڑھ جاتی ہے۔ ناظرین، 26 مارچ کی رات تقریباً 1 بجے ایک مال بردار سمندری جہاز دریائے پتاپسکو سے گزرتا ہوا اس پل سے ٹکرا گیا۔ اس مال بردار جہاز کا نام ڈالی تھا، اور یہ بالٹی مور کی بندرگاہ سے سری لنکا جا رہا تھا۔ اس جہاز کا عملہ کیپٹن سمیت ہندوستانی تھا۔ ان کے ساتھ 2 امریکی پائلٹ بھی موجود تھے۔ ناظرین، پائلٹ ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو کسی جہاز کو ایک مخصوص علاقے سے حفاظت کے ساتھ گزارنے کے لیے اس جہاز پر جاتے ہیں اور اس کے بعد واپس آتے ہیں۔ اس پل کے نیچے سے گزرنے سے پہلے اس جہاز کی برقی نظام میں کچھ فنی خرابی آ گئی، جس کی وجہ سے جہاز کی رفتار اور سمت بتانے کے آلات کام کرنا چھوڑ گئے۔ اس وقت یہ جہاز عین اس پل کے سامنے تھا اور پل کے ایک ستون سے ٹکرا گیا۔ یہ ٹکر اتنی خوفناک ثابت ہوئی کہ چند ہی لمحوں میں یہ مضبوط ترین پل پورا کی پورا دریائے پتاپسکو میں جا گرا۔ رات کے اس وقت بھی پل پر تقریباً 150 گاڑیاں جا رہی تھیں، جن میں اکثر مال بردار گاڑیاں تھیں۔ کئی دنوں سے ماہر غوطہ ڈوبنے والوں کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگوں کو تو بچا لیا گیا ہے، لیکن بہت سے ابھی بھی غائب ہیں۔ جہاز ڈالی بھی ابھی تک وہاں پر ملبے تلے کھڑا ہے۔ پل پر مینٹیننس کا کام کرنے والے 6 مزدوروں میں سے ابھی تک صرف 2 کی لاشیں نکال لی گئی ہیں، جبکہ باقیوں کا کچھ پتہ نہیں۔ ناظرین، تمام تر قیاس آرائیوں سے ہٹ کر صرف چند لوگوں کی غلطی نے کئی لوگوں کی جان لی،
اور مالی نقصان کا تو اندازہ بھی نہیں۔ پل کے ملبے کو ہٹانے کا کام تیزی سے جاری ہے اور آمد و رفت کے لیے ایک عارضی پل بنایا جا رہا ہے۔ لیکن ناظرین، اس ویڈیو کا سب سے اہم حصہ یہ ہے۔ یہاں پر سمپسن کارٹون کا ایک کلپ دیکھیں جس میں ایک سائنسدان ایک پل کو تباہ کر رہا ہے اور لوگ دور سے اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ ناظرین، یہ تو کچھ بھی نہیں، اب ذرا یہ دیکھیں۔ Baltimore collapsed after being struck by a container ship. The incident happened this morning, Tuesday, March 26th, at about 1:30 a.m. تو ناظرین، آپ نے خود دیکھ لیا اور سن لیا کہ یہ نیوز رپورٹر کیا کہہ رہا ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ اس کارٹون کے مصنف کو کئی سال پہلے اس پل کی تباہی، اس حادثے کی تاریخ، وجہ اور وقت بالکل صحیح طور پر معلوم ہے۔ آپ نے خود دیکھ لیا کہ کس وضاحت سے نیوز رپورٹر اس حادثے کے بارے میں بتا رہا ہے۔ ناظرین، اگر تو یہ اتفاق ہے تو پھر یہ ماوراء العقل اتفاق ہے، اور اگر یہ سازش ہے تو پھر یہ ایک انتہائی بھیانک سازش ہے۔ ناظرین، بعض لوگ اس کو صہیونی یہودیوں سے جڑتے ہیں جو اپنے مقاصد پورے کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔